گھر میں معمول سے زیادہ جلدی جاگ آ گئی تھی۔ صحن میں پانی چھڑکایا گیا، ہال میں سفید چادریں بچھائی گئی، کچن میں چائے ناشتے کی تیاری ہونے لگی۔ عورتوں کی دھیمی آوازیں، برتنوں کی کھنک، دروازے کھلنے اور بند ہونے کی چاپ، ہر طرف مصروفیت تھی۔ آج جمیل کا نکاح تھا، مگر اس کے کمرے میں اب بھی خاموشی بیٹھی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، بال سنوار دیے گئے تھے، ہلکا سا سنگار ہو چکا تھا۔ مرونی جوڑا اس پر سجا دیا گیا تھا، ماتھے پر جھومر، ہاتھوں میں چوڑیاں، کانوں میں بالیاں، اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسی خوبصورت جیسے کسی اداس تصویر کو سجا دیا گیا ہو۔ مریم بیگم کمرے میں آئیں، ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولیں، سر جھکا کر بیٹھنا، باہر عورتیں آ گئی ہیں۔ جمیل نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اور قاضی صاحب بھی جب پوچھیں تو صاف جواب دینا، کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ جمیل کی انگلیاں اپنی چوڑیوں سے کھیلنے لگیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ ہال میں مہمان بیٹھ چکے تھے، کمرے کی طرف قاضی صاحب آ گئے تھے۔ رسمی گفتگو ہو رہی تھی۔ کامران سلیم سنجیدہ انداز میں بیٹھا تھا، پاس نصرت بی بی مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ اکبر علی خان ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ احمد اکبر خان مہمانوں کو پانی دے رہا تھا۔ سب کچھ ترتیب سے ہو رہا تھا، بس ایک دل کے اندر قیامت برپا تھی۔ کچھ دیر بعد دو عورتیں جمیل کے کمرے میں آئیں۔ چلو بیٹا، قاضی صاحب پوچھنے آئے ہیں۔ جمیل کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں، پھر وہ آہستہ سے اٹھی، چوڑیوں نے ہلکی سی آواز کی اور اس کے اندر کچھ خاموش ہو گیا، جیسے زندہ لاش۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دو عورتیں جمیل کے قریب بیٹھ گئیں۔ دروازے کے باہر آہٹیں تھیں، سرگوشیاں تھیں اور اندر ایک بھاری خاموشی۔ قاضی صاحب پردے کے اس پار بیٹھ گئے تھے۔ ایک عورت نے نرمی سے کہا، بیٹا آواز صاف دینا۔ جمیل کے ہاتھ اپنی گود میں جکڑے تھے، انگلیاں ٹھنڈی پڑ چکی تھیں۔ قاضی صاحب کی سنجیدہ آواز آئی، جمیل بنت اکبر علی خان۔ جمیل کی پلکیں جھک گئیں۔ آپ کا نکاح کامران سلیم ولد سلیم احمد کے ساتھ حق مہر مقررہ پر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جمیل کے کانوں میں جیسے آواز دور ہونے لگی۔ اسے اپنے بچپن کی ہنسی یاد آئی، اسکول کا صحن، عالیہ کی باتیں، سنان فاروقی کی وہ تحریر، اور پھر ایک گولی کی آواز، دو بیٹا جواب دو۔ ساتھ بیٹھی عورت نے سرگوشی کی۔ جمیل کے لب ہلے، مگر آواز نہ نکلی۔ باہر ہال میں بے چینی بڑھنے لگی۔ مریم بیگم دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ جمیل نے آنکھیں بند کر لیں، پلکوں سے آنسو ٹپک کر ہاتھوں پر گر پڑے۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس بار جمیل نے بہت دھیمی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ لفظ ایسے نکلا جیسے کسی نے اس کے سینے سے سانس کھینچ لی ہو۔ قاضی صاحب نے تیسری بار پوچھا۔ ہر بار جواب وہی تھا، قبول ہے۔ باہر مبارکباد کی آوازیں بلند ہوئیں، ماشاء اللہ، مبارک ہو، اللہ خوش رکھے۔ اور اندر جمیل خاموش بیٹھی تھی۔ آج اس نے ایک رشتہ قبول نہیں کیا تھا، بس اپنی مرضی کو دفن کر دیا تھا۔ نکاح کے الفاظ مکمل ہوتے ہی ہال میں رونقیں سی پھیل گئیں۔ مرد ایک دوسرے کے ہاتھ ملا رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ عورتوں کی طرف بھی خوشی کی آوازیں آ رہی تھیں، مبارک ہو، اللہ نصیب اچھے کرے، جوڑی سلامت رہے۔ اکبر علی خان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ احمد اکبر خان مہمانوں میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ مریم بیگم عورتوں کے درمیان بیٹھی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ دعائیں سن رہی تھیں۔ گھر میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا سوائے دلہن کے۔ جمیل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، وہی جوڑا، وہی زیور، وہی چوڑیاں، مگر چہرہ ایسا خاموش جیسے برسوں سے بولنا چھوڑ دیا ہو۔ ایک عورت اندر آئی اور مسکرا کر بولی، مبارک ہو بیٹا، اب تو مسکرا دو۔ جمیل نے ہونٹ ہلانے کی کوشش کی، مگر مسکراہٹ نہ بن سکی۔ عورت نے سمجھا شاید شرما رہی ہے۔ ہائے اللہ، کتنی حیا دار ہے۔ وہ ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ عالیہ بھی خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں چھوٹا سا تحفہ تھا اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ۔ جمیل نے جیسے اسے دیکھا، اس کی بھیجی ہوئی آنکھیں پہلی بار ہلکی سی نمی کے ساتھ روشنی ابھری۔ عالیہ فوراً اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ یہ ایک عام سا سوال تھا، مگر جمیل کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بس دھیرے سے مسکرا دی۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ جمیل نے نظریں جھکا لیں۔ چوڑیوں کی ہلکی سی آواز کمرے میں پھیلی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہیں، پھر عالیہ نے آہستہ سے پوچھا، خوش تو ہو نا؟ یہ سوال سنتے ہی جمیل کے گلے میں کچھ اٹک گیا۔ وہ فوراً جواب دے نہ سکی، بس پلکیں جھکا کر رہ گئی۔ عالیہ نے اس کی خاموشی پڑھ لی۔ وہ جمیل کے قریب ہوئی اور دھیمی آواز میں بولا، اگر کبھی دل بہت بھاری ہو تو مجھے یاد کر لینا۔ جمیل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کمرے کے باہر عورتوں کے کہکے، برتنوں کی آوازیں، مبارکباد، سب چل رہی تھی، اور اندر دو سہیلیاں خاموش بیٹھی تھیں۔ ایک اپنی زندگی کے نئے موڑ پر کھڑی تھی،
کچھ دیر بعد مریم بیگم کمرے میں آئیں۔ ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ یہ پی لو، شام تک بہت کام ہے۔ جمیل نے گلاس تھام لیا۔ اور سنو، مریم بیگم نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، رخصتی کے وقت کوئی رونا دھونا مت کرنا، اچھا نہیں لگتا۔ جمیل نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ رونا دھونا بھی اب حد میں کرنا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ مریم بیگم چلی گئیں۔ کھڑکی سے باہر شام اترنے لگی۔ آسمان نارنجی ہو گیا۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ کسی کے گھر ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جمیل نے گلاس میز پر رکھا اور آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ آج اس کا نکاح ہوا تھا اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی اس کے بغیر پوچھے کہیں اور بھیج دی گئی ہو۔ رخصتی کے بعد جب گاڑی کامران سلیم کے گھر کے سامنے رکی تو شام ڈھل چکی تھی۔ آسمان پر ہلکی سرخی باقی تھی اور گلی میں پہلے بلبوں کی روشنی پھیلنے لگی۔ جمیل نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ یہ اس کا نیا گھر تھا، 2 منزلہ پرانا سا مکان جس کی دیواروں پر وقت کے نشان صاف دکھائی دیتے تھے۔ دروازے کے اوپر زنگ اور آلودہ گھنٹی لگی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں پرانا گملہ تھا جس میں سوکھا ہوا پودا جھکا کھڑا تھا۔ جمیل کے دل میں عجیب سا خوف اترا۔ وہ سمجھ نہ سکی یہ ڈر گھر کا تھا یا نئی زندگی کا۔ دروازہ کھلا۔ اندر سے عورتوں کی رسمی آوازیں بلند ہوئیں، آ گئی دلہن، آؤ آؤ، قدم مبارک ہو۔ نصرت بی بی آگے بڑھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں جو لفظوں میں تھی۔ انہوں نے جمیل کا ہاتھ تھاما اور اندر لے گئیں۔ حال کشادہ تھا مگر ماحول ٹھنڈا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں۔ ایک طرف لکڑی کا بھاری صوفہ رکھا تھا، دوسری طرف بچوں کے کھلونے بھرے پڑے تھے۔ 2 چھوٹے بچے دروازے کے پاس کھڑے تھے، جمیل کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکا شاید 5 برس کا، ایک لڑکی 4 برس کے قریب تھی۔ اس نے آہستہ سے نصرت بی بی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ نصرت بی بی نے بے پرواہی سے جواب دیا، تمہاری نئی امی ہیں۔ جمیل کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ نئی امی، یہ لفظ اس کے دل پر ایسے گرا جیسے کسی نے بغیر پوچھے ذمہ داری اس کے ہاتھ میں رکھ دی ہو۔ کامران سلیم خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا، نہ مسکرایا نہ کچھ بولا، بس خاموشی سے سب کو دیکھتا رہا۔ جمیل کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ کمرہ صاف تھا مگر بے روح۔ بستر پر نئی چادر بچھی تھی، میز پر پانی رکھا تھا اور کھڑکی کے باہر اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ چند عورتیں آ کر رسمی انداز میں ہنسی مذاق کرتی رہیں، شرما رہی ہے، دلہن ایسی ہی ہوتی ہے، اللہ خوش رکھے۔ پھر سب آہستہ آہستہ چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں خاموشی اتر آئی۔ جمیل نے پہلی بار گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مہندی دیکھی، رنگ گہرا تھا مگر نصیب کا رنگ اب بھی دھندلا تھا۔ باہر سے نصرت بی بی کی آواز آئی، دیکھنا، صبح سے بچوں کا خیال اسے نہیں رکھنا ہے۔ جمیل نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور اسے پہلی بار ہی سمجھ آ گیا تھا، وہ یہاں دلہن کم ضرورت زیادہ بن کر آئی تھی۔ رات کافی بیت چکی تھی، گھر کے سب دروازے بند ہو چکے تھے، کہیں کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور باقی گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جمیل بستر کے کنارے بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا، کامران سلیم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ اس نے کمرے پر سرسری نظر ڈالی، پھر جمیل کو بیٹھا دیکھ کر ہلکی طنزیہ سی ہنسا، واہ، بڑی شان سے بیٹھی ہو۔ جمیل نے نظریں اور جھکا لیں۔ کامران سلیم نے دروازہ بند کیا اور جوتے اتارتے ہوئے کہا، لگتا ہے ابھی تک یہ سمجھ نہیں رہی ہو کہ یہاں پہ دلہن بن کر آئی ہو۔ جمیل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر آواز ساتھ نہ دے سکی۔ کامران سلیم آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، کھڑی نہیں ہو سکتی تھی؟ جمیل خاموشی سے نظریں جھکائے ہوئے، سلام نہیں کرنا تھا؟ جمیل نے جلدی سے دھیمی آواز میں دھیرے میں سلام کہا، اب یاد آیا ہے؟ جمیل کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹیک لگا کر بولا، سنو، یہاں نخرے نہیں چلیں گے۔ کمرے کی فضا مزید بھاری ہو گئی۔ یہ تمہارا میکا نہیں ہے کہ تم منہ بنا کر بیٹھی رہو گی اور سب تمہیں منائیں گے۔ جمیل کے گلے میں کچھ اٹک گیا۔ کامران سلیم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، اور یہ اداس شکل ہر وقت مت بنایا کرو، مجھے ایسی عورتیں پسند نہیں جو ہر وقت روتی ہیں۔ جمیل نے بے اختیار آنسو پوچھنے چاہے، ابھی سے رونا شروع بھی کر دیا؟ پھر ہنسا۔ وہ ہنسی جمیل کے دل پہ اتر گئی۔ تمہارے بارے میں سب کچھ سن رکھا ہے میں نے، اس لیے سیدھی رہنا، مجھے دوبارہ کسی بات کا سننا نہ پڑے۔ جمیل نے سر جھکا لیا۔ یہ اس کی پہلی رات تھی اور اسے استقبال نہیں، تنبیہ ملی تھی۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ جمیل اب بھی بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ مرونی جوڑے کا دوپٹہ اس کے گرد سمٹا ہوا تھا۔ ہاتھوں کی چوڑیاں کبھی ہلکی سی بجتی، پھر خاموش ہو جاتی۔ کمرے میں مدھم زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کھڑکی کے باہر رات گہری ہوئی جا رہی تھی۔ دروازے کے باہر کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی برتن رکھنے کی، مگر اس کے کمرے کے اندر عجیب سا بوجھ تھا۔ جمیل نے آہستہ سے سر اٹھا کر کمرے کو دیکھا۔